السلام علیکم ناظرین کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں دنیور کی واحد ڈسپنسری شدید زبحالی کا شکار ہو چکی ہے، جہاں نہ میل ڈاکٹر تعینات ہے اور نہ ہی واحد لیڈی ڈاکٹر اپنی خرابی صحت کے باعث ڈیوٹی انجام دینے کی پوزیشن میں ہے۔ علاج کا پورا نظام پیرامیڈیکل سٹاف کے رحم و کرم پر چل رہا ہے، جبکہ ادویات کی شدید قلت نے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مریضوں کے لیے مناسب انتظار گاہ تک موجود نہیں۔ لوگ گھنٹوں کھڑے رہ کر اپنی باری کے انتظار میں مجبور ہیں۔ ڈسپنسری کی مرمت اور دیگر ضروری کام بھی سرکاری محکموں نے آج تک انجام نہیں دیے، بلکہ ایک مقامی این جی او اپنی مدد آپ کے تحت سہولیات بہتر بنانے میں مصروف ہے، جو حکومتی لاپرواہی کا واضح ثبوت ہے۔ عوام دنیور نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر میل ڈاکٹر کی تعیناتی، لیڈی ڈاکٹر کا متبادل، ادویات کی فراہمی، انتظار گاہ کی سہولت اور ڈسپنسری کی مکمل اپ گریڈیشن یقینی بنائی جائے۔ روندو کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر مبینہ غیر قانونی کٹائی کی اطلاعات نے مقامی آبادی، سماجی حلقوں اور ماحولیاتی ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ جنگلات روندو کے تقریباً 15 اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود جنگل کے مختلف حصوں میں بھاری تعداد میں درختوں کی کٹائی کی گئی ہے، جبکہ کاٹی گئی لکڑی کی مجموعی مالیت لاکھوں سے کروڑوں روپے تک بتائی جا رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کٹی ہوئی لکڑی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور بھاری مقدار میں لکڑی پراسرار طور پر منظر عام سے غائب ہو چکی ہے۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے تاحال کوئی تفصیلی رپورٹ یا باضابطہ وضاحت سامنے نہ آنے سے شکوک و شبہات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں لکڑی کا غائب ہو جانا اور اس پر متعلقہ اداروں کی خاموشی کسی بڑے سوال سے کم نہیں۔ مقامی لوگوں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ جانے یہ لکڑی زمین کھا گئی یا آسمان، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر فوری جواب دہی ناگزیر ہے۔ دوسری جانب علاقے میں 15 سے زائد جنگلاتی اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود اس وسیع پیمانے کی کٹائی محکمہ جنگلات کی کارکردگی، نگرانی کے نظام اور ممکنہ چشم پوشی پر سنگین سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ شہری حلقے اس صورتحال کو اداروں کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں روپے مالیت کی لکڑی کٹ جائے اور کسی کو علم بھی نہ ہو۔ ماحولیاتی ماہرین نے اس غیر قانونی کٹائی کو روندو اور گلبستان کے لیے ایک بڑا ماحولیاتی خطرہ قرار دیا ہے۔ گلگت بلتستان بھر میں شدید سردی کی لہر نے جہاں عام زندگی متاثر کر رکھی ہے، وہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے امتحانی شیڈول اچانک منسوخ کیے جانے سے طلبہ اور والدین شدید پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے حالیہ سردی اور موسم کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر بچوں کے امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس فیصلے نے تعلیمی نظام میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کئی علاقوں میں والدین اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ غیر متوقع تاخیر سے طلبہ کی تیاری شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں انجمن تاجران خپلو کے صدر قطب الدین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امتحانات ملتوی ہونے سے نہ صرف بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں خلل آ رہا ہے، بلکہ بڑھتی ہوئی سردی کی وجہ سے مستقبل میں امتحانات لینا مزید مشکل ہو جائے گا۔ قطب الدین نے محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر امتحانات منعقد کرنے کے لیے نیا شیڈول جاری کرے تاکہ طلبہ کو مزید ذہنی اور تعلیمی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ شدید سردی کے باعث پہلے ہی بچوں کے لیے حالات مشکل ہیں، امتحانات میں تاخیر سے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ محکمہ تعلیم گلگت بلتستان اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے گا اور جلد ایسی پالیسی تشکیل دے گا جو طلبہ کے مفاد میں ہو۔ ہنزا کے اہم سیاحتی مقام کریم آباد کے حالت زار نے مقامی آبادی میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ علاقے میں بجلی، صحت، پانی اور سڑکوں کی خراب صورتحال کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے عوامی احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے جاپان چوک پر سڑک بند کر کے انتظامیہ اور حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ محلہ دھرمشل میں ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث 5 دن سے بجلی غائب ہے، جس سے مکینوں کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود حکام نے مسئلے کے حل کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ سردی کے موسم میں بجلی کی بندش نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ کریم آباد کا سول اسپتال اور فیمیل یونٹ بھی کئی ماہ سے ڈاکٹرز کی کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مقامی افراد اور سیاحوں کو بنیادی طبی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ ایمرجنسی ڈیوٹی انجام دینے والی واحد نرس کا گلمت تبادلہ کیا گیا، جس کے بعد عوام نے ہسپتال کی خراب حالت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ علاقے کی اہم سڑکیں خصوصاً 0 پوائنٹ تا فورٹ چوک تک کا روٹ مسلسل عدم مرمت کے باعث تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سمرکند کول روٹ بھی کئی سالوں سے سست رفتار کام اور ٹھیکیدار کی غفلت کا شکار ہے، جس سے
مقامی افراد اور سیاح دونوں پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ صاف پانی کی فراہمی میں شدید کمی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے صحت کے مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے۔ گانچے حلقہ 3 میں چچا اور بھتیجا آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور امیدوار صوبائی اسمبلی صداقت حسین نے گانچے کے علاقے مشبروم اور ملکہ علاقوں میں انتخابی مہم تیز کر دی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں اور ووٹرز کی حمایت حاصل کر لی۔ صداقت حسین نے مختلف علاقوں میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی خدمت کی غرض سے میدان سیاست میں آیا ہوں۔ میرے والد مرحوم کی وصیت کے تحت علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کروں گا۔ میری جماعت کا منشور یہ ہے کہ میں بلا تفریق عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ علاقے میں مثالی کام کروں گا۔ میں اپنے حلقے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے والد کو عزت دی اور ہمارے خاندان کو سیاسی طور پر سپورٹ کیا۔ آج میرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے والد کے نام پر بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹ بھی پڑیں گے۔ اتحادی جماعت کے ووٹ بھی میرے حصے میں آئیں گے۔ اس طرح میں آرام سے سیٹ نکال لوں گا۔ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہاں سے کوئی اور جیتے گا۔ جہاں جہاں جا رہا ہوں لوگ ویلکم کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے نام پر لوگ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن جب بھی ہوں گے جیت ہماری ہوگی۔ یاد رہے صداقت حسین وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ انجینئر اسماعیل آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حلقہ نمبر 3 گانچے سے امیدوار ہیں، جبکہ صداقت حسین پی ٹی آئی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔